حضرت علامہ مولانا شہباز احمد جلالی کے بیانات کو سننے کے لیے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ سامعین ذی وقار، اس مہینے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں حدیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو 3 عشرے اپنی زندگی میں بہت پسند تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا جو عشرہ ہے جس میں صحابہ کرام بڑی توجہ سے عبادت الہی کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک عشرہ یہ ہے رمضان مبارک کا آخری عشرہ۔ یہ عشرہ جو ہے صحابہ کرام کو بڑا پسند تھا، بڑا محبوب تھا۔ اس میں صحابہ کرام اعتکاف کیا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف کیا کرتے تھے اور عبادت کو مزید اس میں وسعت دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ محرم کا اور ذوالحجہ شریف کا جو پہلا عشرہ ہے، اس میں بھی صحابہ کرام بڑی عبادت کیا کرتے تھے، اور خاص کر محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس یوم عاشورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ بتایا کرتے تھے کہ اس دن میں عبادت کر رہا ہوں اور میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو بھی آپ حکم دیتے کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی آپ علیہ السلام جب مکے سے مدینے آئے، آپ نے دیکھا جو وہاں کے لوگ تھے یہودی، وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن ہم تمام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون سے اور فرعون کے لشکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلائی تھی، اور اسی دن کی خوشی میں، اسی نجات کی خوشی میں ہم روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بھی اسی دن یہودیوں سے کہا کہ تمہیں زیادہ ہم کو محبت ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو شخص 10ویں کے دن روزہ رکھے گا، یعنی یوم عاشورہ کو روزہ رکھے گا، اس کو چاہیے کہ 9ویں محرم کو روزہ رکھے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ ملا دے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو ضائع نہ کریں، کم از کم اس دن ہم روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو زندگی میں سب سے کون سا زیادہ مہینہ روزے رکھنے کا پسند ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رمضان مبارک کے روزے رکھنے بڑے پسند ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ کون سے روزے آپ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم، یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ افضل ہے روزہ رکھنے کے حساب سے، تو حضور نے فرمایا وہ محرم کے روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا ایک روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے مزید اس کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم جو ہے ماہ محرم کی قدر کیا کرو اور 10ویں دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس دن
ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے اللہ تمہاری بھی توبہ قبول کرے گا۔ سامعین محترم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی۔ یہ وہ دن ہے معزز سامعین کرام، اسی دن یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کی پیٹ سے آزادی دلائی۔ اور میرے معزز بھائیوں، یہ وہ دن ہے، اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ وہی دن ہے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد گرامی سے ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ دن بڑا معزز دن ہے۔ اس دن تمام یعنی 10 انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی، جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا بھی واقعہ ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ سے ٹکرائی اور وہاں پر جا کر ٹھہری، یہی وہ دن تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کا احترام کریں، اس دن کی قدر کریں، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، اس دن کو روزے کی حالت میں گزارے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دن روزہ رکھ رہے ہیں، یا اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔